بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ہے ان اہم ٹاپکس کے بارے میں جو پاکستان افیئرس کے لیے آپ کو تیار کرنے چاہیے یا جن کو آپ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کرنٹ افیئرس کے امپورٹنٹ ٹاپکس کی ویڈیو بھی بنا چکے ہیں، تو اب چلتے ہیں پاکستان افیئرس کے امپورٹنٹ ٹاپکس کی طرف۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ریگولرلی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور جو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپکس کی طرف۔ پاکستان کی اکانومی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو فی الحال بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور اس ٹاپک کو آپ ہر ڈائمینشن سے تیار کریں، جیسے کہ رول آف آئی ایم ایف کیا ہے، اور پھر یہ کہ چائنا کا کیا رول ہے، کیا چائنا پاکستان کو مزید لونز دے گا، اور انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، پاکستان ہائپر انفلیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اے ڈی بی کی پریویس پریڈکشن کے مطابق پاکستان کی جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ پر چلا گیا، اور پرائس ہائیک ہے چیزوں کی بہت زیادہ، کموڈیٹیز کی پرائسز بہت ہائی ہو رہی ہیں۔ پھر رشیا یوکرین وار کا بھی اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، جیسے کہ گندم پاکستان رشیا سے امپورٹ کرتا ہے، تو اس وار کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ گندم مہنگی ہوگی تو دیٹ مینس کہ کھانے کی باقی چیزیں مہنگی ہوں گی، فوڈ کی پرائسز انکریز ہو جائیں گی، آٹا مہنگا ہوگا، سی پیک اور اس کے حوالے سے لونز، اور پاکستان کو کس طرح سے اپنے امپورٹس کے بل کو مینج کرنا چاہیے، اور گروئنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے، انکریزنگ ڈیٹس ہیں۔ اگر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کوئی سوال آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے لیے ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس سے آپ کو ایک پوری آؤٹ لائن پتہ چل جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے یہ کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ کو ضرور آپ سامنے رکھیں، پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ کوئی بھی جب سوال آئے تو اس میں آپ بجٹ کا ضرور کوئی نہ کوئی ریفرنس دیں، اور پاکستان کا جو لاسٹ ایئر والا جو بجٹ ہے اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے، اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ بھی دیکھ لیں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس طرح کا کویشچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اکانومی سے ریلیٹڈ سوال ہو تو اچھا ہوگا کہ آپ کوئی نہ کوئی چارٹ یا گراف بنائیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ہے ڈیموکریسی پاکستان میں، جو کہ ان ڈولڈرمز ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر جو اس کے حوالے سے، اور آنے والے اس بالکل نیکسٹ منتھ کے ایگزام میں نہیں، لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ کمنگ 6 منتھس میں ایگزامز آ رہے ہیں، ان میں اس طرح کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو چینج آف گورنمنٹ ہے اس کے بعد سے جو ہیٹ مونگرنگ آن سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے، یا اس کے بعد جو مشکلات آئیں، یہ پھر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی پرپز کے ساتھ ہونی چاہیے اور وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک یہ بھی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے۔ گورننس پاکستان کی، اور انگورنیبل ایشوز ہیں، اور کیا مڈز ہیں اور کیا ریالٹیز ہیں پاکستان کے اندر، جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز۔ مزید کچھ بات کریں ٹاپکس کی تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز، طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں پاکستان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس، پھر پاکستان کے طالبان کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں، اور پھر افغان ریفیوجیز کا مسئلہ، فوڈ انسیکیورٹی، اور پاکستان کے اوپر جو اسپل اوور افیکٹ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے یا اکنامک سچویشن ہے، یا یو ایس کے ودرال کے بعد سے۔ پھر ہے کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کے فورن ریلیشنز پچھلے 1-2 سالوں میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے یو ایس اے کے ساتھ ریلیشنز ان پرٹیکولر۔ کشمیر ایشو، کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے ریووک ہونے کے بعد کشمیریوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں میڈیا کا کریک ڈاؤن ہے۔ انڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ الیکٹورل میپ کو چینج کر دے کشمیر کے، اور پریزنٹ انڈین گورنمنٹ بی جے پی کی گورنمنٹ موسٹ لائکلی یہ چاہتی ہے کہ ہندو ڈومینیٹڈ جموں ریجن کی اسٹیٹ اسمبلی میں نمبر آف سیٹس کو انکریز کر دے۔ کشمیریز کی انفلفلڈ ڈیمانڈز۔ پھر ہے او آئی سی، کشمیر کے ٹاپک کو آپ او آئی سی کے حوالے سے بھی پریپیئر کیجئے اور پیلسٹائن کے حوالے سے بھی پریپیئر کیجئے، پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ، اور یہ بھی کہ او آئی سی اس بار پاکستان میں ہوئی ہے کانفرنس، اور پھر
بلوچستان کا ایشو۔ ایک اور جو چیز پاکستان افیئرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اور خاص طور پر 18th امینڈمنٹ۔ 18th امینڈمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو ہماری ایک ویڈیو ہے، اس میں کمپریہنسو سی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ بس اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اوور آل ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ ریلیشنز، گوادر اینڈ سی پیک، گوادر کی سیکیورٹی، اور اس میں ریجنل پالیٹکس کیا ہے سی پیک میں، اور پاکستان از لائکلی ٹو ریزیوم سی پیک پروجیکٹس، اس میں کیا چیلنجز ہوں گے پاکستان کے لیے، اور پھر یہ کہ انرجی کرائسس اور کلائمیٹ چینج، اور ان دونوں کو اسٹیٹس پالیسی کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور ان کے سوسائٹی میں پالیٹکس میں کس طرح کا رول ہے۔ سوسائٹی ہماری انکلوسیو نہیں ہے، اس میں جینڈر بیسڈ ایشوز کیا ہیں۔ پاکستان افیئرس کے اگر پیپر پیٹرن کی بات کریں تو پاکستان افیئرس کے پیپرز بفور 2016 and even in 2016 there was a major portion consisting of those questions that are related to the history of Pakistan، جس میں ہم پری پارٹیشن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ کنٹمپرری افیئرس کی طرف رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے، اور جو پریزنٹ ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہیں موجودہ دور کے، ان کے اوپر زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو کوئی ایک یا دو سوال ہوتے ہیں پری پارٹیشن ایرا میں سے یا ہسٹری میں سے، اور جو کنٹمپرری ایشوز ہیں، جو پریزنٹ چیلنجز ہیں، اس میں سے زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو حالیہ مسائل پاکستان کو درپیش ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بات کرنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً آپ پہلے سے تیاری کر چکے ہوں گے، یہ صرف ایک آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ آپ کن چیزوں کو زیادہ فوکس کریں اور زیادہ اچھے طریقے سے ریویژن کریں، یا اس کے اندر اگر آپ کی کوئی تیاری میں ڈیفیشنسی رہ گئی ہے تو ان چیزوں کو بھی ایڈ کر لیں۔ یہ اس لیے ہے۔ وش یو آل گڈ لک۔ تھینک یو فار واچنگ۔